محمد علی صاحب، آپ کی میں رائے اس کے اوپر سب سے پہلے جاننا چاہوں گی، یہ رجحان کیوں بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو، چاہے اس کا تعلق بھارت پاکستان سے ہو نہ ہو، پاکستان کے خلاف ایک بغیر تصدیق بغیر تحقیق پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس وقت، اور پھر پاکستان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس کی 3-4 عالمی اور علاقائی وجوہات ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ اوبویسلی گلوبلائزیشن ہے، اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا جو پوری دنیا میں پھیلاؤ ہے، جو کہ بدقسمتی سے کسی بھی اخلاقیات اور عالمی قوانین یا اصول و ضوابط سے بالا تر ہے۔ اور ابھی بلکہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے قبل، اب میرے خیال میں ہمارے پروگرام میں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کی پابندی لگائی گئی ہے۔ ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ تو ایک تو سوشل میڈیا کی بات ہے، جس کی وجہ سے کانٹینٹ جو ہے اس کی کوئی ریگولیشن دنیا میں ہے نہیں۔ چاہے وہ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو 20ویں صدی کا نظام تھا انفارمیشن کا، اس کو میڈیا بھی ایک طرح سے مطلب الیکٹرانک اور پرنٹ کسی حد تک ریگولیٹڈ ہوتا تھا، چاہے وہ سیلف ریگولیٹڈ ہو۔ دوسرا تعلیم کا نظام تھا، یا لائبریریز تھیں جس کے ذریعے سے کانٹینٹ آپ تک پہنچتا تھا، یا سنیماز تھے جو انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ تھا۔ اب سوشل میڈیا نے فیملی کا کنٹرول ہو، یا اسکول کا کنٹرول ہو، یا قانون کا کنٹرول ہو، یا ریاست کا، اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ایک تو یہ گلوبل فینومینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پوری دنیا کے نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایک گلوبل اور مسلسل روزانہ کا فینومینا علینا بن چکا ہے۔ مطلب آپ جائیں تو آپ کو بھی ہیٹ سپیچ، ابھی آپ آج ایک ایسی بات کریں تو آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ ہیٹ سپیچ فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر کہیں پہ دنیا کے ایک حصے میں کوئی بات کی بھی جاتی تھی تو دوسرے حصے کے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ اور تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مغربی ممالک اور سوسائٹیز ہیں، پچھلے چند سالوں کے دوران ان میں الٹرا نیشنلزم اور ریڈیکلزم تھوڑا سا بڑھا ہے، اور وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے، معاشی مشکلات کی وجہ سے سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قدامت پرست لیڈرز، چاہے وہ ٹرمپ صاحب ہوں، چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، وہاں پہ وہ سیاست ابھر رہی ہے۔ اور تھوڑا سا اب چونکہ جو تیسری دنیا کے خصوصاً مسلمان ممالک کے لوگ جب مغرب کی جانب پچھلے 50 سال میں جاتے تھے تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، کیریئرز کے لیے، اب چونکہ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ کامیابی، میں خود واشنگٹن میں کافی سال رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایوریج پاکستانی کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ایوریج امریکن جو وائٹ کوکیزین کرسچن ہے اس سے دگنی ہے۔ تو وہ ایک تھوڑا سا ان میں احساس یہ ابھر رہا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے، ہم تو ان کو سستی لیبر کے لیے لے کے آئے تھے، اب یہ ان کا معیار زندگی ہم سے بڑھ گیا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی وجہ سے سیاسی مسائل اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ اب تیسری ایسپیکٹ کی طرف کوئکلی آ جاتے ہیں۔ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، آپ نے شاید پڑھی ہو، ہوم بوائے، ایک پاکستانی آتھر نے لکھی تھی، اور امریکہ کی 10 ٹاپ کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے پاکستانی بچے کی کہانی تھی جو ایک بڑے ایلیٹس ویسٹرن ماحول میں پاکستان میں رہتا ہے، اور جب امریکہ جاتا ہے تو اس کو ایک آئیڈینٹی کرائسس فیس کرنا پڑتا ہے لینا، کہ ایک جانب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، اور تم کو ایک عام گورے وائٹ کرسچن کی محفلوں میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو پھر وہ اس کے دو ری ایکشنز ہوتے ہیں لینا، یا تو وہ زیادہ ریڈیکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ الٹرا لبرل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے علینا کہ برطانیہ میں اور مغربی ممالک میں جو مسلمان ایسے ہیں جو کہ اپنی معاشرے سے بھی کٹے ہوئے ہیں، اور ان کی آئیڈینٹی کو مسلسل کرٹیسزم اور چیلنج کا سامنا ان معاشروں سے بھی رہتا ہے۔ تو وہ اس لیے آپ نے دیکھا کہ داعش ہو، حزب التحریر ہو، اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کوئی غریب اور ایکسٹریمسٹ معاشروں سے نہیں کی گئی۔ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ حزب التحریر کی جو ریکروٹمنٹ تھی اور داعش کی ریکروٹمنٹ تھی، وہ مغربی ممالک میں الٹرا کنزرویٹو
مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا 7/7 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اور بھی ایسے کئی, اچھا آپ کو یاد ہوگا شام کے اندر ہزاروں یورپ میں جو بیس مسلمان تھے جو کہ کنورٹڈ تھے یا یورپ میں پلے بڑے تھے, وہ والنٹیئر کر کے جا رہے تھے لڑنے کے لیے. تو یہ بھی ایک افسوسناک بات تھی. اب اس میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنے یوتھ کی اپرچونٹیز کو بھی پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنا ہے, اور ایک ذمہ دار ریاست و معاشرے کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا ہے. لیکن اس وقت جو ریجنل جیو پالیٹکس ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ بھارت نے, اسرائیل نے اور افغانستان نے, ان کے میڈیا نے کس طرح سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر سرکاری سطح پہ آسٹریلیا کی حکومت یا ان کی لیڈرشپ کے سے بھی پہلے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی پہلا موقع نہیں ہے, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ مئی کے تنازع میں بھی ہم نے دیکھا, مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ میں بھی دیکھا, اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور مسلمانوں کو خصوصی طور پہ ہیٹ سپیچ اور فیک نیوز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر مجھے بالکل مختصراً قطع کلامی کی معذرت, ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا محمد علی صاحب, مجھے مختصراً یہ بتا دیجیے گا پاکستان اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز اوبویسلی نیشنل لیول پہ تو ریگولیشن ہے, وہ بھی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہمارے اسکول کالج کے کریکولم میں بھی سوشل میڈیا کے رسپانسبل استعمال اور محفوظ استعمال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پرائمری اسکول میں, ہائی اسکول میں انٹروڈکشن ہونی چاہیے. یہ کانٹینٹ کہ کیسے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, کس کانٹینٹ کو یوز کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے. تربیت بھی جو ہے قانون کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے, جس میں آپ کا اور ہمارا رول ہے کہ جو بھی حقائق ہیں وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں, دنیا کے سامنے رکھیں. جو بھی فیک نیوز اور کانٹینٹ بھارت سے, اسرائیل سے, افغانستان سے آتا ہے اس کو ایکسپوز کریں, تاکہ ہمارے عوام بھی نفرت سے محفوظ رہ سکیں, ان کی عالمی سطح پہ اپرچونٹیز میں بھی کمی نہ آئے, اور عالمی سطح پہ ہمارا تشخص اور ہماری جو ساتھ ہے اس کو بھی بچایا جا سکے. جو آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کا مقابلہ فیکٹ سے, اس کو تو میں آگے لے کے چلتی ہوں.